ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جو لوگ متقی ہیں ان کو شیطان کی طرف سے جب کوئی خوف اور خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ یاد کرتے ہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں حقیقت حال کو۔ خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ رب العزت اس کو 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا امیر المؤمنین کی یہ آیت پڑھنا تھی کہ اس نوجوان نے 2 دفعہ قبر سے آواز دے کر کہی کہ اے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت نے مجھے واقعی ہی 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو کہ نہایت متقی اور پرہیزگار و عبادت گزار تھا۔ وہ نوجوان دن کو سارا دن عبادت کرتا تھا اور رات کو اپنے والد کی خدمت کرتا تھا، اور اس کا والد بہت ہی ضعیف العمر انسان تھا۔ چنانچہ وہ نوجوان جس راستے سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتا، اسی راستے میں ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ وہ روزانہ اس کو اپنے حسن و جمال کی طرف مائل کرتی، لیکن نوجوان اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے سے گزر جاتا۔ فرمایا چند عرصہ یہ معمول چلتا رہا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر جب اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا تو وہ عورت اپنے دروازے کے سامنے شیطان کی رسی بن کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ آج تو میں اس کو اپنی طرف زبردستی اپنے گھر کی طرف لے کر ہی جاؤں گی۔ چنانچہ جو ہی نوجوان اس کے گھر کے پاس پہنچا تو وہ عورت اس کو اپنے گھر کی طرف زبردستی لے کر جانے لگ گئی۔ جو ہی وہ نوجوان اس عورت کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کو فوراً یاد ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جو لوگ متقی ہیں ان کو شیطان کی طرف سے جب کوئی خوف اور خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ یاد کرتے ہیں اور دیکھنے لگ جاتے ہیں حقیقت حال کو۔ فرمایا چنانچہ جو ہی نوجوان کو یہ آیت یاد ہے، اللہ رب العزت کے یہ فرمان یاد آیا، فرمایا اس کے دل کے اندر اتنا خوف پیدا ہوا کہ وہ نوجوان وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ چنانچہ اس کے والد اس کے انتظار کرتے رہے کہ ابھی تک میرا بچہ گھر کیوں نہیں آیا۔ جب کچھ کافی دیر گزر گئی تو والد اس کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے۔ فرمایا آ کر دیکھتے ہیں کہ گلی کے اندر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو اٹھا کر گھر لے گئے، اور ہوش آنے پر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا، تمہیں بے ہوشی کیسے آئی؟ بیٹے نے سارا معاملہ اور ساری داستان والد صاحب کو سنائی۔ فرمایا جو ہی داستان سنائی تو پھر داستان سناتے سناتے دوبارہ دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوا کہ وہیں دوبارہ بے ہوش ہوئے اور فوت ہو گئے۔ اور رات کو یہ اس کے والد نے اپنے رشتہ دار و عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس معاملے کی خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کے والد کے پاس تشریف لے گئے۔ تعزیت کرنے کے بعد فرمایا کہ تم نے مجھے رات ہی اس معاملے کی خبر کیوں نہ دی؟ اس کے والد نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ سارا دن امور خلافت میں مصروف رہتے اور رات کو آپ کو آرام کرنے کا وقت ملتا ہے، ہم نے اس لیے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے کی قبر کی طرف لے چلو۔ چنانچہ امیر المؤمنین جو ہی اس نوجوان کی قبر پر پہنچے تو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ رب العزت اس کو 2 جنتیں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا امیر المؤمنین کی یہ آیت پڑھنا تھی کہ اس نوجوان نے 2 دفعہ قبر سے آواز دے کر کہی کہ اے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت نے مجھے واقعی ہی 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ وہ حضرات اس طرح تقوی و پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ولی و بزرگ گزرے ہیں جن کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ کا معمول تھا روزانہ رات کو علماء کی ایک محفل کو بلاتے، علماء کا وہ مجمع آ کر آپ کے سامنے فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو کرتا، اور آپ فرمایا کہ بے سار زار و قطار رونے لگ جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے کسی رشتہ دار کی میت کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ چنانچہ جو ہی قبرستان گئے وہاں جا کر آپ قبر سے ہٹ کر ایک دفعہ اکیلے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ تو اس میت کے رشتہ دار ہیں، آپ الگ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا جب میں قبرستان میں آیا، میں داخل ہوا تو مجھے ایک قبر نے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، مجھ سے آپ پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ جب میت میرے اندر آتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیا حال کرتی ہوں؟
تو فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ تم بتا دو تم اس کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ جب میرے اندر میت کو دفن کیا جاتا ہے تو میں اس کے کفن کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہوں، اور اس فرمایا کہ میں اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، اس کے خون کو نوچ لیتی ہوں، اور فرمایا کہ میں ان کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ فرمایا کہ میں اس کے کندھوں کو ان کے جسم سے جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، پھر فرمایا کہ میں اس کے کندھوں کو کلائیوں سے جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، کلائیوں کو بازوں ہاتھوں سے جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، ان کے سرینوں کو ان کے بدن سے جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، اور فرمایا میں ان کی سرینوں سے ان کی رانوں کو جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، اور رانوں سے گھٹنوں کو جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، گھٹنوں سے پنڈلیوں کو جدا کر کے رکھ دیتی ہوں، پنڈلیوں سے پاؤں کو جدا کر کے رکھ دیتی ہوں۔ فرمایا کہ میں ان کا یہ حشر کرتی ہوں، یہ ان کا حال کرتی ہوں۔ پھر فرمانا یہ سارا قصہ سنا کر اب بہت زیادہ رونے لگے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، اس کے اندر جو عزیز ہے فرمایا آخرت کے اندر وہ ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے آخرت میں وہ فقیر ہے، اور فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو کامیاب ہے آخرت میں وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا